بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسائل حل فرما دیں، مشکلات آسان کر دیں، عافیتوں والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ صلی اللہ العافیہ، تم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگو، اور عافیت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ عافیت کی دعا کہ ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں، یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ اور صبر مانگنا عام حالات میں درست نہیں ہے۔ عام حالات میں صبر مانگنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے اللہ کی طرف سے مصیبت کو اپنے لیے گویا مانگ رہا ہے تاکہ صبر کا موقع سامنے آئے اور پھر وہ صبر کر سکے۔ تو ہاں، البتہ کوئی مشکل پیش آ جائے تو ایسے موقع پر عافیت مانگنا، اور یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ، اگر کچھ امتحان آپ کو منظور ہی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے تو پھر ہمیں صبر عطا فرما دیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ میدان جنگ ہو، مشکل حالات ہوں، پریشانیاں ہوں، تو صبر کی بڑی تلقین آئی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی انکاؤنٹیبل ریوارڈ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو صبر کا امتحان ہوتا ہی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان لائیں گے تو آزمائش آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، کچھ حالات آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا موقع آئے گا، اور کچھ آزمائشوں میں مبتلا بھی کیے جائیں گے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کی زندگی کا ایک لازمہ ہے۔ اہل ایمان کے ساتھ یہ امتحان ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کا فریضہ بجا لاتے رہے، اور ان کو امتحانات سے گزرنے کی نوبت آئی، پریشانیوں سے گزرنے کی نوبت آئی۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی صبر آزما حالات پیش آئے۔ تو حق جب حضرت آدم کی صورت میں آیا تو باطل اس وقت ابلیس کی شکل میں موجود تھا۔ تو ابلیس کی شکل میں جب باطل آیا، حق اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی صبر کی صورت میں سامنے آیا۔ باطل جب کفار کی صورت میں آیا تو حق اس وقت سیدنا نوح علیہ السلام کی شکل میں۔ باطل جب نمرود کی شکل میں آیا، نمرود جیسا ظالم جابر بادشاہ، اس کی صورت میں آیا، تو حق اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں نمودار ہوا۔ کتنی مشکلات اٹھانی پڑیں، کتنے مسائل، کتنے صدمے سہنے پڑے،
کتنی قربانیاں جھیلنے کی نوبت آئی، اس کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ باطل جب فرعون کی شکل میں آیا، حق اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں سامنے آیا، اور فرعون جیسے ظالم کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کرنے کی نوبت آئی۔ کتنی قربانیاں جھیلنی پڑی، مصیبتوں کی کتنی لمبی داستان۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ذرا دکھانا چاہتے ہیں کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ کبھی ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسے موقع پر اللہ پر توکل کرنے کی جو توفیق ہوتی ہے، جو خون چکا داستان رقم ہوتی ہے، جو صبر و عزیمت کی جو تاریخ مرتب ہوتی ہے، اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے قربانیوں کی کتنی بڑی داستان رقم ہوتی ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانے کہ اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس کے ذریعے ایمان کو کیا فروغ ملتا ہے، کس طریقے سے ایمان انسانوں کا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا دامن تھامے رہنے اور بوقت ضرورت صبر کا دامن تھامے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں مزید باتیں موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔